بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پچھلے پارے میں اللہ جل جلالہ نے سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جس کے اخیر میں کچھ یہ ارشاد فرمایا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، ہے اللہ، مجھے یہ خواتین جس چیز کی دعوت دے رہی ہیں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو جیل میں قید کروا دوں۔ قید ہونا مجھے اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس پہ علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ گناہ یعنی زنا کی دعوت دی جا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کے لیے 10 سال کی قید قبول فرمائی۔ زنا سے بچنے کے لیے 10 سال کی قید قبول فرمائی، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کے لیے 10 سال تک بکریاں چرائیں۔ اس سے نکاح کی اہمیت اور زنا کی قباحت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عجیب اور غریب یہ ہے، ایک طرف کیا معاملہ ہے اور دوسری طرف کیا معاملہ ہے۔ تو اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے بڑے فتنوں میں سے عورت بھی ایک فتنہ ہے، اور نظروں کی حفاظت میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے۔ جس بندے کی نظریں آوارہ ہیں اس کا دل بھی آوارہ ہے، اور جس کا دل آوارہ ہے مطلب یہ ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھی خالی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی خالی۔ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے گا، اگرچہ ذکر بھی کرے گا، اس کا اجر اس کو اپنی جگہ ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ جو دل کے اندر جذبات اور کیفیات اور اللہ کی محبت کے لیے تڑپنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جذبہ صحابہ کو ملا تھا، قربان کرنا جان اور مال، یہ جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے نظروں کا پاکدامن ہونا ضروری ہے، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں الگ سے مردوں کو ارشاد فرمایا اور عورتوں کو الگ سے ارشاد فرمایا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو پردہ ضرور کروائیں، ورنہ خدا کی قسم جو کل حالات ہمارے ساتھ آنے والے ہیں یا ان والدین کے اوپر آنے والے ہیں قبر میں جانے کے بعد، اس کا اندازہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی میری باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ہاں جی، عجیب منطق ہے ہمارے معاشرے میں، نکاح کے اوپر مردوں کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، عورتوں کا نہیں دکھایا جاتا۔ کیوں؟ غیر محرم ہے۔ کیا ہے جی؟ غیر محرم ہے۔ بھائیو، جس طرح یہ مردہ عورت غیر محرم ہے، اسی طرح زندہ عورت بھی بازاروں میں چلتی پھرتی غیر محرم ہے۔ صرف جنازے کے اوپر چادر نہیں دی جائے گی، بلکہ زندہ عورت کو بھی اپنے چہرے پہ چادر ڈالنی پڑے گی۔ ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنا پڑے گا تاکہ اپنی ماؤں کو اور بیٹیوں کو فتنے سے بچایا جا سکے۔ تو یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، 2 قیدی اور تھے، دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کہا میں بادشاہ کو شراب پلاتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر سے پرندے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے دونوں کو خواب کی تعبیر بتلائی، ایک آزاد ہو گیا، دوسرے کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ تو جو آزاد ہوا تھا اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے سامنے آپ کا تذکرہ کروں گا، تو وہ بھی اس بات کو کوئی 8-10 سال بھول گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ تعبیر کرنے والوں سے تعبیر کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو وہ جو آدمی یوسف علیہ السلام کی تعبیر سے جیل سے نکلا تھا، اس کو یاد آ گیا کہ تعبیر بتانے والی وہ ہستی تو جیل میں ہے۔ اتنا عرصہ تک یہ شیطان نے بات مجھے بھلائی رکھی۔ چنانچہ وہ خواب سن کے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی۔ تو جب بادشاہ نے تعبیر سنی تو کہتے اس بندے کو تو آزاد کرو۔ جب آزادی کا پروانہ جناب یوسف علیہ السلام تک پہنچایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک میری پاک دامنی پورے کے پورے معاشرے کے سامنے نہیں آئے گی۔ پھر بادشاہ نے ان خواتین کو طلب کیا جنہوں نے یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی، تو ان کا جو جواب تھا وہ قرآن نے نقل فرمایا، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر رتی برابر، لمحہ برابر، تھوڑی سی بھی برائی نہیں دیکھی۔ وہ تو پاک دامن ہے، جتنی بھی تہمت اس پہ لگی وہ تو ہماری وجہ سے لگی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ہاں، یوسف علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو برات نہیں کرتا۔ ہاں جی، پھر علماء نے نفس کی 3 اقسام بیان فرمائی ہے، نفس امارہ،
جو انسان کو گناہ اور برائی پر آمادہ کرتا ہے، نفس لوامہ جو انسان کو غلطی پر ملامت کرتا ہے، ہاں جی، ضمیر اندر سے پریشان کرتا ہے تو نے کون سا گندا کام کر لیا، اور نفس مطمئنہ جو نیکی کرنے پر انسان کو خوشی اور اطمینان دلاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جس طرح ظاہر کی تربیت ہے، میں نے چہرہ دھو کے آیا، وضو کیا، پگڑی پہنی ہوئی ہے، کپڑے صاف ہیں، جوتا صاف ہے، اسی طرح روح کی یہ چیزیں بھی ہیں، روح کی چیزیں بھی ہیں۔ انسان گاڑی لیتا ہے، روزانہ صفائی ہوتی ہے، گھر کی صفائی روزانہ ہوتی ہے، برتنوں کی صفائی روزانہ ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، یہ جو دل ہے، یہ دل جس کے اوپر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس کے آگے والی آیات میں پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا علی قلبی کا، میرے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پہ نازل فرمایا۔ تو دل کو پاک کرنا کیا خیال ضروری نہیں ہے؟ دل کی پاک دامنی، دل کی پاکیزگی چہرے اور کپڑوں کی پاکیزگی سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ کس طرح ہوتی ہے؟ روح کی صفائی میرے عزیزو اللہ کے ذکر کرنے سے ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت اور نظروں کو جھکانے سے ہوتی ہے۔ تو جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے، ہاں جی، تو جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ کہنے لگا ائتونی بہ استخلص لنفسی، اس کو میرے پاس لے آؤ، یہ بندہ میرے لیے خاص ہے، اس کو میں زراعت کا وزیر متعین کروں گا۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو حکومت کا ایک عہدہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطا ہو گیا۔ اس کے اوپر شاعر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کرتے۔ کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تو قیدی بن کے آئے، اللہ کا نظام چلا، وہی قیدی ایک دن مصر کے تخت پہ بیٹھتا ہے۔ اس لیے حالات آئیں گے، لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، لوگ آپ کے بارے میں پروپیگنڈے کریں گے، سازشیں کریں گے۔ جب تک آپ حق پہ ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینہ نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق کو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اس لیے حضور کی تعلیمات کے آگے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ معاشرہ، نہ والدین، نہ خاندان، پوری دنیا کو ایک سائڈ پہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ قرآن کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب قحط پڑا تو بھائی ان کے پاس آئے، تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یہ تو وہی بھائی ہیں جنہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا اور فرمایا جب اگلی بار آنا تو ایک بھائی جو تمہارا پیچھے ہے اس کو بھی لے کے آنا، ورنہ غلہ نہیں دوں گا۔ تو بھائی غلہ لے کے دوبارہ پہنچتے ہیں اپنے گھر میں اور باپ کو بتاتے ہیں کہ اگلی بار جب غلہ لینا ہے تو بنیامین کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا اعتماد کس طرح کروں؟ ایک بار تم نے مجھے یوسف کے بارے میں بھی دھوکہ دیا، اس کو کھیل کے بہانے لے گئے اور یوسف آج تک واپس نہ آیا، تم اس کو بھی لے گئے تو پھر کیا امید ہے تم پہ؟ کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے تمہارا؟ تو کہا نہیں، پکی بات، ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ جب یہ سارے کے سارے بھائی دوبارہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے غلہ دیا اور اللہ کے حکم سے بنیامین کے جو غلہ تھا اس کے اندر ایک پیالہ رکھ دیا گیا۔ تو جب یہ لوٹنے لگے تو پکارنے والے نے پکارا بھائی ٹھہرو، بادشاہ کی ایک عزیز سی، بادشاہ کی ایک قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے، وہ واپس دینی ہوگی۔ تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم کوئی چور تو نہیں ہیں، ہم تو چرانے تو نہیں آئے، ہم تو غربت کے مارے غلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ تو تلاشی لی گئی تو پیالہ جناب بنیامین کے غلے سے نکلا۔ تو بھائیوں نے مشورہ کیا یہ تو ہمارے باپ کا بہت لاڈلا ہے، اس کو جانے دو، ہاں جی، اور ہم 10 بھائیوں میں سے جس کو چاہو ٹھہرا لو۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا معاذ اللہ، جس کے اوپر چوری ثابت ہوئی ہے ہم تو اسی کو رکھیں گے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام اس کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو خیر معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام نے نہیں جانے دیا۔ تو 10 بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ کہنے لگا میں اسی جگہ سے نہیں ہٹوں گا، یا تو اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے، کیونکہ میں نے اپنے والد کو پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے متعلق تکلیف دی تھی۔ تو فرمایا ارجعوا الی ابیکم، سارے بھائیوں نے مشورہ کیا والد کے پاس چلتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ جب یہ سارا کا سارا معاملہ جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو ان کی زبان پہ صرف یہی لفظ تھے فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا۔ جب حالات تنگ ہو جائیں، ساری کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں تو میرے بھائی دوستو ہمارا واحد سہارا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے سارے کے سارے گلے شکوے اللہ کی درگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ ہی ان شکووں کا مداوا کرنے والی ذات ہے۔ ہاں جی،
پھر یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا جاؤ بنیامین کو بھی ڈھونڈو اور یوسف کو بھی ڈھونڈو، اللہ کی طرف سے نا امید نہ ہونا، نا امید نہ اپنے آپ کو ہونے دینا۔ جب وہ تیسری بار جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں فقر ہے، فاقہ ہے، قحط سالی ہے، یہ تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا سامان ہم لے کے آئے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیجئے، تو یوسف علیہ السلام نے پھر غلے کی بات نہیں کی، فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، اور تمہیں کوئی یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات دہرائی تو بھائیوں کو سمجھ آ گیا یہ تو یوسف ہے، یہ تو یوسف ہے، فوراً غلطی تسلیم کی اور کہنے لگے اللہ نے آپ کو عزت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ تکڑ نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، جب آپ کا کوئی چھوٹا غلطی کرے، ایک بار کرے، دو بار کرے، تو معاف کر دیا کریں۔ چھوٹوں کو معاف کرنے سے ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے غم میں میرے والد جو نابینا ہو چکے ہیں رو رو کے، ان کے چہرے پہ قمیص ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جب قافلہ ادھر مصر سے روانہ ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کے، ادھر یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں ایک بات بتلاتا ہے قرآن بتلاتا ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے قریب کنویں میں پھینکا، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور جب اللہ نے چاہا مصر کدھر ہے، کنعان کدھر ہے، جب مصر سے قمیص چلتی ہے یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں تو پتہ چلے گا، جب اللہ نہیں چاہتے تو قریب چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب یہ سارے کے سارے پھر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ قمیص ڈالی گئی، ان کی بینائی لوٹ آئی، پھر یہ سارے بھائی اور دونوں والدین یوسف علیہ السلام کی خدمت میں مصر پہنچتے ہیں۔ تو جب باپ اور بیٹا دونوں کو دیکھتے ہیں فخروا لہ سجدا، تو سارے کے سارے بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں، اور بتلایا جاتا ہے یہ وہ خواب ہے جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ مجھے ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بات ضروری ہے بتلانا کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، آج امت محمدیہ میں کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی درگاہ پہ، اور حتیٰ کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، رتی برابر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور جن کا نام لے کے کیا جاتا ہے ان کے بڑوں کو بھی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ قبروں کو سجدہ کیا جائے، بزرگوں کو سجدہ کیا جائے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے مجھے قید سے نکالا، مجھے بادشاہت عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر کا اللہ نے مجھے علم دیا۔ پھر ایک دعا ذکر ہے قرآن میں یوسف علیہ السلام کی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ ہی میرے مددگار ہیں دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا۔ پیغمبر دعا فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا۔ کہ شور کوٹ کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں کہ میں نے بھی قبر میں اترنا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں؟ بے پرد خواتین کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں؟ جو اپنی قلم کی طاقت سے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے عہدوں کی طاقت سے جو غلط سائن کرتے ہیں، ان کو مرنا یاد نہیں؟ کوئی کیا لے کے چلا جائے گا؟ کیا لے کے چلا جائے گا؟ کدھر گیا وہ بے نظیر؟ کدھر چلی گئی؟ مشرف کدھر چلا گیا؟ طاقتیں تھیں، گھمنڈ تھے، پیسہ تھا، پاور تھی، کدھر چلی گئی؟ ساری کی ساری اللہ قبر میں نست اور نابود کر کے رکھے، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ ادھیڑ کے اللہ رکھ دے گا۔ تو اس لیے اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ ایمان کی حالت میں موت دے اور میرا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ سورت کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس واقعے کے اندر، انبیاء کے واقعات میں، خصوصاً یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے خوبصورت قصہ تھا۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 دور اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ پہلا دور جب بچپن میں بھائیوں نے سازش کی، دوسرا دور جب مصر میں غلامی کی صورت میں لائے گئے، پھر ان کے اوپر تہمت لگی، اور تیسرا دور جب مصر کی حکمرانی اللہ نے ان کے مقدر میں فرمائی۔ ان سب حالات میں یوسف علیہ السلام کامیاب کس طرح ہوئے؟ آج بھی ہماری معیشت ڈگمگا رہی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ ان حالات میں ہم نے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس واقعے میں اللہ نے ذکر فرمایا سب سے پہلی بات اللہ کی مدد ہو۔
جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہم ان حالات سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی، اللہ جل جلالہ نے کامیابی سے عزت کے ساتھ بری ذمہ کر دیا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ بھی اللہ نے اس صورت میں ذکر فرمایا، مَن یتقی ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو بندہ پاک دامنی اختیار کرے گا اور حالات پہ صبر کرے گا، اللہ جل جلالہ اس بندے کو کبھی جھکنے نہیں دے گا، نہ باطل کے سامنے نہ معاشرے کے سامنے، ہمیشہ اس کا سر فخر سے بلند رہے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا مدینہ کی طرف، پھر کچھ ہی عرصہ گزرا، وہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ حق پہ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مضبوطی سے کھڑے ہیں، کوئی طاقت دنیا کی آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ کرے یہ بات مسلمانوں کو سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، رعد کا مطلب ہے گرج۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کو وہ ذات ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بلند کر دیا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، زمین کو پھیلایا اور پہاڑوں کو زمین پہ گاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بناتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جاتے ہو، اتنی ساری کی ساری نعمتیں تمہیں دینے والا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کی 8 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، عہد شکنی نہیں کرتے، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، حساب کتاب کا میدان معاشر میں خوف رکھتے ہیں، حالات پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ مال سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ جن بندوں کے اندر یہ 8 صفات ہوں گی، قرآن فرماتا ہے ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کی عزت کریں گے، حضرت سلامتی کے ساتھ عزت کے ساتھ اس دروازے سے اللہ کے مہمان خانے میں داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے برے لوگوں کی 3 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں کہ وعدے کو توڑتے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہو، وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اور یہ منافق کی ایک علامت ہے۔ اب ذرا اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، قریبی دوست، قریبی عزیز، اور خاص طور پہ پیسے کے معاملے میں کوئی کسی کو حیا نہیں ہے، کوئی کسی کو تہذیب اور تمیز نہیں ہے کہ میں نے اس چیز کا حساب بھی دینا۔ وہ میں بات جو اکثر کیا کرتا ہوں، قرض والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ میری جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنا رہا ہوں۔ حاجی ہو نمازی ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے اس کی معافی میرے عزیزو جب تک وہ لوگ نہیں کریں گے جن کا حق آپ نے کھایا ہے، مارا ہے، بھول جائیں کہ اللہ جل جلالہ بھی کوئی عافیت والا معاملہ کرے گا۔ اس لیے توبہ کرنی پڑے گی، حق والوں کو حق دینے پڑیں گے۔ پہلی برائی ان کی گنوائی، یہ عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسری برائی اللہ نے گنوائی، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں ختم کرتے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ ہو، بیوی کا رشتہ ہو، بچوں کا رشتہ ہو، رشتہ داروں کا رشتے ہوں، یہ جوڑنے کی بجائے ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ توڑتے ہیں۔ اور تیسری برائی اللہ نے بیان فرمائی، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، چاہے موبائل ہو، چاہے زبان ہو، چاہے آنکھیں ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے پیسہ ہو، ان ساری کی ساری چیزوں سے جو بھی معاشرے کے اندر فساد مچائے گا، قرآن فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کا انجام نہایت ہی برا ہونے والا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، شورگوٹ والو دھیان سے سنو، پوری دنیا کو سناؤ، یہ جو دل اور روح کا چین ہے، اس کا اطمینان ہے، اس کی جو غذا ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ بھی ہے، بلکہ شریعت کا ہر حکم ذکر کہلاتا ہے۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، رمضان کے اوقات میں روزے رکھنا، بازار میں گئے تو نظریں جھکانا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، سودا کھرا بیچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر میں داخل ہیں۔ جب یہ کریں گے تو اللہ جل جلالہ اطمینان دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا، ذکر کرنے والا زندہ کسی مثال ہے، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کسی مثال ہے۔ اس لیے میرے عزیزو 24 گھنٹوں میں کچھ وقت لازمی ذکر کے لیے نکالیں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، تنہائی میں رونا دھونا کریں، اللہ کی منتیں کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، حالات بدل جائیں گے، جسم بھی بدلے گا، روح بھی بدلے گی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، جس کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، میرے محبوب آپ کو ایک کتاب دی ہے، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اندھیروں سے اس کتاب کے ذریعے امت کو روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا
جی گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کے آنا، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آنا۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو تورات دی، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، تورات کے نازل ہونے کا بھی مقصد یہی تھا کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف بنی اسرائیل کو لایا جائے، کفر سے اسلام کی طرف لایا جائے۔ اور اللہ معاف فرمائے آج قرآن صرف اور صرف وظیفوں کی کتاب ہے، مردے بخشوانے کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے، چومنے کی کتاب ہے۔ میرے عزیزو قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اصولوں کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے وہ قرآن ہے، موٹیویشن کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ قرآن ہے، جس کتاب کے اوپر عمل کر کے صحابہ جیسے طبقے نے پوری دنیا پہ حکومت کی، دنیا اور آخرت کی عزتیں ان کے حصے میں آئی، وہ صرف اور صرف محمد عربی کی صحبت اور یہ قرآن ہے۔ اس لیے حجۃ الوداع کے خطبے پہ حضور نے ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرآن اور میری سنت، اور دوسری حدیث میں آتا ہے قرآن اور میرے اہل بیت کی محبت۔ جو بندہ، جو قوم، جو معاشرہ ان دو چیزوں کو تھام کے رکھے گا، اللہ جل جلالہ کبھی بھی انہیں گمراہی کے راستے پہ نہیں چلنے دے گا۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن دیا ہے، شکر کرو، نعمتیں بڑھا دوں گا، ہدایت میں بڑھا دوں گا، عزت میں بڑھا دوں گا۔ اور زبانی شکر بھی ادا کرنا ہے اور عملی شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد شکر والے اعمال کرو۔ پھر اللہ جل جلالہ نے کلمہ توحید کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ کلمہ توحید کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ دی گئی جس کی جڑ زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں مضبوطی کے ساتھ لہلہا رہی ہیں اور ہری بھری ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر پھل لینے والے کو پھل دیتا ہے۔ یہ کلمہ اسلام اور قرآن کی مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ناپاک کلمے کی مثال دی کہ ایک خراب درخت کی سی مثال ہے جس کی جڑ ذرا بھی مضبوط نہیں اور اسے زمین سے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا۔ جس طرح یہ گھاس پھوس کو بچے بھی پکڑ کے اکھاڑ دیتے ہیں، یہ کفر کی مثال دی گئی۔ پھر فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمتیں ایک شمار کرو گے کر نہیں سکتے۔ دنیا میں آتے ہو، خوراک کا بندوبست ماں کی چھاتیوں میں پہلے ہو جاتا ہے، ساری کی ساری آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، دل کا صحیح دھڑکنا، پھیپھڑوں گردوں کا صحیح کام کرنا، ٹانگوں کا ہونا، یہ کیا ہے جی؟ نعمتیں ہیں۔ کوئی بل نہیں دینا پڑتا، حکومت بجلی دیتی ہے، مہینے بعد بل بھی لیتی ہے۔ نیٹ استعمال کرتے ہیں، بل بھی دینا پڑتا ہے۔ کریانے پہ جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بل بھی دینا پڑتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہے، کوئی بل نہیں ہے۔ زبان ٹھیک بول رہی ہے، کوئی بل نہیں ہے۔ دل صحیح کام کر رہا ہے، کوئی بل نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو شکر کریں۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا، اے اللہ اس مکہ کے شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما دے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں انسانیت کا کوئی خیمہ نہیں، جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں، جہاں زندگی کی کوئی سہولت موجود نہیں، لیکن اے اللہ تو اس جگہ کو آباد کر دے، پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئیں، یہاں پھلوں کی فراوانی عطا فرما دے۔ لیکن ابھی 2-4 دن پہلے سعودیہ کی حکومت نے ایک پوسٹ شائع کی ہے نیٹ سے، وہ کیا ہے جی؟ لوگوں کے موبائل انہوں نے ظاہر کیے ہیں، جو کعبہ کے سامنے لوگ موبائل لے کے سیلفیاں بنا رہے ہیں اور بیت اللہ کی تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ جو امت بیت اللہ میں جا کے دعائیں کرتی تھی، ہاں جی، اپنے عروج کی دعائیں کرتی تھی، گناہوں کی معافی مانگتی تھی، آج صرف بیت اللہ سیر و تفریح کے لیے رکھ لیا گیا، روضہ رسول صرف اور صرف سیلفیوں کے رکھ لیا گیا۔ ہماری مت ماری گئی ہے کہ ان پاکیزہ مقامات کا بھی ہم لحاظ نہیں کرتے۔ یہ ہماری ساری کی ساری غیرت ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میرے محبوب امت کو بتا دیں اللہ غافل نہیں ہے زانی کے زنا سے، شرابی کی شراب سے، جھوٹ بولنے والے کے جھوٹ سے، بے پرد عورت کے پردہ نہ کرنے سے اللہ غافل نہیں ہے۔ پکڑ کیوں نہیں آتی؟ ایک وقت تک ہم نے مہلت دے رکھی ہے، وہ مہلت جب ختم ہوگی وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، میرے محبوب آپ دیکھیں گے ہم ان لوگوں کو جکڑیں گے زنجیروں کے اندر اور فرشتے ان کو اٹھا کے جہنم کے اندر پٹک رہے ہوں گے۔ پھر آخر میں اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کل کائنات کے لیے اللہ کا پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، قرآن کے ذریعے دعوت کا پیغام امت تک پہنچایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور دعوت کی بنیاد توحید ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، سارے کے سارے کام بنائے گا اللہ۔
وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس قرآن سے عقل والوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، سمجھنے والوں کو اپنی سمجھ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔